وحرم الحرام الذي خلق كل شيء خلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال الله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو بريء كان معي في الجنة مصاريها من ذهب إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تھوڑا سا میرے قریب کر دیں اور بالکل صاف ہو. حمد و ثنا
تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات خالق ارض و سما کے لیے، جس جیسا احسان کرنے والا محسن کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی ہے جو ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرتا ہے، وہی ہے جو انسانوں کو توفیقات سے نوازتا ہے، جس نے ہم پہ فضل و کرم کیا، کم ترین وقت میں اپنے گھر کو بنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں اس کے باقی ماندہ معاملات کو بھی آسان فرما دیں، اور پھر ہم سب سے جس نے اس میں ایک اینٹ لگائی ہے، جس نے اس میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، اور جو نہ ہونے کے سبب یہ خواہش کرتا تھا، خرچ نہیں کر سکا لیکن ارادے میں شامل تھا، اور جنہوں نے لاکھوں دیے ہیں، اللہ ان سب سے قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور اللہ کا تازہ تازہ زیر تعمیر گھر ہے، اس لیے میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے جنت کا آسان داخلہ۔ انہی میں سے ایک عمل، ایک کام اللہ کا گھر بنانا ہے۔ جو شخص اللہ کے گھر کو بناتا ہے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جو اس کی توسیع بھی کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کا گھر عطا کرتا ہے۔ عمومی طور پر ہم اپنے ٹارگٹس، اہداف دنیا کی چیزوں کو بناتے ہیں، اور دنیاوی کامیابیوں کو اپنے سامنے سجاتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے ان 30، 40، 50 سالوں میں کیا کیا، تو ہم دنیاوی کامیابی ہی اسے سناتے ہیں۔ آپ کسی بھی کامیاب کاروباری شخص سے پوچھ لیں، کسی تعلیم یافتہ نوجوان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ اپنی دنیاوی ڈگریز کی بات کرے گا، وہ اپنی دکان سے پلازے تک پہنچنے کی کہانی سنائے گا، اپنے 2-4 مرلے کے گھر سے کنالوں کے گھر پہ پہنچنے کی جستجو سنائے گا، اور اسی کو عمومی طور پر کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کامیابی کا تصور ہے۔ اگر کامیابی اس دنیا سے ہی جڑی ہوتی، یقیناً اس دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے، اور دین آپ کو ہرگز اچھی بہتر کوالٹی لائف گزارنے سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، لیکن دین آپ سے چاہتا ہے یہ سب آپ کے راستے کے سامان ہیں، ان کی اتنی ہی فکر، اتنا ہی تردد کریں جتنا آدمی اپنے سفر کے لیے کوشش خواہش کرتا ہے۔
اور سفر سے بڑھ کر اسے اہمیت مت دیں، اور اپنی نگاہ اپنی اس آخری منزل پر رکھیں کہ جسے دیکھ کر جنتی جب دروازے پہ پہنچیں گے اور دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے اور یہ پہلا منظر دیکھیں گے جنت کا، تو اسی دروازے پر بیٹھ جائیں گے۔ اور قرآن مجید نے سورہ زمر کے اندر دونوں یعنی کفار کے لیے بھی اور متقیوں کے لیے بھی وسیق الذین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی انہیں دھکیلا جائے گا، ہانکا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ اب جہنمیوں کو تو ہانکنے کھینچنے کی سمجھ آتی ہے، یہ جنتیوں کے لیے سیقہ کے الفاظ کیوں آئے ہیں؟ علماء اور مفسرین نے لکھا اصل میں یہ پہلا منظر دیکھ کر ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے آگے بڑھو، انہیں آمادہ کریں گے، انہیں کوئی ہانکے گا تو نہیں، دھکیلے گا تو نہیں، لیکن آمادہ ضرور کیا جائے گا، اصرار کیا جائے گا کہ جنت تو آگے ہے، یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اور یہ کہیں گے کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے کیسی جنت ہوگی؟ یعنی یہ اسی کو دروازہ کھلنے اور پہلا منظر دیکھنے کو ہی اتنا راحت فضا ہوگا کہ یہ سب کچھ وہیں پر وار دیں گے۔ وہ جنت جس کے دروازے کو دیکھ کر جنتی جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، اس کی تڑپ کتنی ہے؟ یا ایک دوسری روایت سے اس کو سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل روایت ہے، میں صرف جو یہاں اس موضوع سے متعلق ہے وہ حصہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، دن کا وقت ہے، سورج گرہن ہے، اور سورج گرہن کے وقت آپ طویل نماز پڑھا رہے ہیں، اور اسی حالت قیام میں آپ اپنے مصلی سے آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ روایت یہاں بھی ہم سے بھی سنی ہوگی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، آگے بڑھنے کی جو بات سنائی تھی اس میں فرمایا تھا جنت میرے سامنے لائی گئی اور میں نے اس کے جھکے ہوئے خوشوں کو دیکھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے کچھ توڑ لوں۔ وہ شخصیت جس کو دنیا کی کوئی چیز اپنی طرف راغب نہیں کرتی، وہ شخصیت جس کے دل کو اللہ نے ہر طرح کی خواہش سے پاک کر دیا ہے، وہ بھی جنت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو بے ساختہ آگے بڑھ کر جنت کے پھلوں کو توڑنے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ جنت کیسی حسین، کیسی اعلیٰ، کیسی پرشوق ہوگی، اور وہ ہماری منزل کیوں نہیں ہے، وہ ہمارا ہدف کیوں نہیں ہے، وہ ہمارا ٹارگٹ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کا قرآن، یہ پوری کتاب مسلسل ایک ہی ہدف کی طرف توجہ دلا رہی ہے، مسلسل آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے، کبھی اس کی نعمتیں سنائی جاتی ہیں، کبھی اس کے بالا خانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں وہاں رہنے والی ازواج کا ذکر ہوتا ہے، اس کے خیموں کی بات ہو رہی ہے، اس کے پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ آپ اس کی طرف آگے بڑھیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگا دو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے، اس کے برابر ہے۔ صرف چوڑائی کا ذکر ہے، ابھی اس کی گہرائی کا ذکر
ارضها السماوات والارض. اور اگر آخری جنتی کی طویل روایت کو مختصر مفہوم میں عرض کروں کہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوں دیکھنے والے درختوں کو کہتا کہتا آخر کار جنت میں داخل ہوگا اور کہے گا کہ میری جنت کہاں ہے، اور اس کو جب جنت دکھائی جائے گی اس کی ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہوگی، تو یہ حیرت سے کہے گا اللہ تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ اور اللہ فرمائیں گے ہم مذاق نہیں کرتے. اسی بات پہ پریشان ہے، حیرت میں ہے. ابھی تو ہم نے اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور 10 گنا بڑی جنت ہوگی زمین و آسمان کی چوڑائی سے، جو اس آخری جنتی کو جو سزا لینے کے بعد جنت میں داخل ہوا اس کو حاصل ہونے والی ہے. اور ہم سب جنتی ہیں. جسے یقین نہیں وہ نہ بولے. ہم سب پریشان ہو گئے. ہم سب انشاءاللہ. صرف ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جنتی آپ سب ہیں انشاءاللہ. اور میں کوئی اپنی طرف سے دلیل نہیں دے رہا یا میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے. پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ شخص جو اللہ کو دل سے خالص دل سے اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. جو توحید پر کمپرومائز نہیں کرتا وہ جنت میں داخل. ہم سب جنتی ہیں انشاءاللہ. فیصلہ صرف یہ ہونا ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کیا اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے کہ ہم سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں. فیصلہ یہ کرنا ہے. یہ میرے اور آپ کے عمل سے، میری اور آپ کی دنیا سے، میری اور آپ کی کوشش سے ثابت ہوگا کہ کیا ہم بغیر حساب کے بغیر سزا کے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا سزا کے بعد میں جنت میں جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے سزا کے بعد تو سب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، اور کوئی شخص جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے، وہ مخلد فی النار نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، ضرور جنت میں داخل ہوگا. اللہ مختلف بہانوں سے اسے جنت میں داخل کریں گے، مختلف لوگوں کی سفارشوں سے جنت میں داخل کریں گے، مختلف لوگوں کی سفارش سے جہنم سے نکلے گا. اور نبی کریم علیہ السلام یوم الحشر کے علاوہ بھی سفارش کریں گے. اور آپ کی ایک روایت کے مطابق آپ 4 مرتبہ سفارش کرتے ہوئے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد بھی جو بچ جائے گا اللہ ان سب کو اپنے ہاتھ میں، اپنے چلو میں، اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جنت میں داخل کر دے گا. لیکن میں اور آپ یہ سوچ لیں کیا ہم جہنم جا کر واپس آنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے جنت میں جانا ہے؟ اگر پہلے جانا ہے، اور ظاہر ہے جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک پل بھی جہنم میں جائے. جہنم کا ایک پل، ایک لمحہ اتنا خوفناک، اللہ اکبر، کہ اگر جہنم کے اندر سے ایک سوراخ کر دیا جائے تو آج زمین پر کوئی چیز باقی بچے گی؟ سب پگھل جائے. جس کے بارے اللہ قرآن میں کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، جوش مار رہی ہے، غصہ ہے اسے اللہ کے نافرمانوں پر. اور جب اسے لایا جائے گا 70,000 زنجیروں کے ساتھ، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو روکنے اور تھامنے والے،
اور یہ اللہ کے مجرموں پر سخت وصیلی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہم فوج سعالها. اللہ اکبر. جب کہہ رہی ہوگی اللہ یہ سارے مجرم میرے حوالے کرو، ان سب کو میرے حوالے کر دو. یہ کتنا خوفناک منظر ہو سکتا ہے، کتنی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. اور مقابلے میں کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو اس سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور داخلہ کہاں ہونا ہے؟ اور جنت میں داخل ہو گیا. اس کے لیے فرمایا فقد فاز. یہ ہے اصل میں کامیاب. یہ دنیا میں محلات بنا سکا نہ بنا سکا، یہ دنیا میں اپنی بھی ضرورتیں پوری کر سکا یا نہ کر سکا، یہ دنیا میں لوگوں کی نظروں میں جچ سکا نہ جچ سکا، یہ لوگوں کی نظروں میں معتبر ہوا نہ ہوا، اگر یہ اللہ کے ہاں معتبر ہوا اور کل قیامت کے دن اسے جہنم سے بچا لیا گیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا یا چاہے سفارش سے حق مل گیا، یہ جب جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوا، یہ ہے کامیاب. تو کیا ایسی کامیابی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کامیابی چاہیے. اس کے لیے ایک راستہ بتایا ہے، اس کے لیے ایک پیسیج ہے، ایک وے ہے، ایک طریقہ کار ہے. کون سا طریقہ کار؟ جس پر چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام بنے ہیں. وہ طریقہ کار، اس راستے پر جنت محمد رسول اللہ کے قدموں پر چلنے سے ملے گی. نیا راستہ بنانے سے جنت مل سکتی؟ آپ کے قدموں پر چلنا پڑے گا، قدموں پر قدم رکھنا پڑیں گے، آپ کی پیروی کرنا پڑے گی. اور اس قدر غیر مشروط کہ اگر راستے میں کوئی دوسرا تمہارا راہبر بن کر اپنی حسین و جمیل شکل سے، اپنے کسی بڑے مرتبے سے، اپنی کسی بڑی نسبت سے تمہارا راستہ محمد کے راستے سے الگ کرنے آ جائے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ کامیابی صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہے. جنت کا داخلہ صرف آپ کے پیچھے ہوگا. اور کچھ ایسے اعمال، ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں، کہہ دو کہ نئی نئی مسجد ہے، ابھی پلسٹر نہیں ہوا، سیمنٹ نہیں ہوا، ابھی یہ اللہ کی عظمت و جلالت کے ترانے، ابھی رسول اللہ کی پر درود کے ترانے، صحابہ کی رضوان کے ترانے، اس کے اندر جذب ہونے دو، اس کے اندر روحانیت آئے. مسجدیں روحانی اچھی لگتی ہیں، صرف پیسے سے نہیں بنتی، یہ جذبات کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے. اللہ اکبر. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. آقا علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میری رہنمائی فرمائیں ایسے کسی عمل کی طرف جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جسے میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ کسی بھی طرح سے، کسی بھی فریب میں آ کر. جو حق اللہ کا ہے، جو اسماء و صفات اللہ کی ہیں، کسی دوسرے کو سونپو. تم یہ سمجھو کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے ہی کوئی اور بھی سنتا ہے، تم یہ خیال کرنا شروع کر دو اللہ بھی داتا ہے اور لاہور والا بھی کوئی داتا ہے. کیا کہتے ہو؟ پھر تم کلمہ پڑھ کے بھی آ جاؤ، اللہ کی صفات پر، اللہ کے اسماء کو، اللہ کے ناموں کو کسی اور کو دینے والا کلمہ پڑھتا بھی رہے تو اس کلمے کا کیا اعتبار؟ لا تشرک باللہ شیئا، شیئا
ذرے کے ساتھ بھی اللہ کو شریک بنایا جا سکتا؟ چھوٹی سی بات ہے بظاہر، اور پیارے رسول نے خود سنائی. یاد ہوگا، صرف میں اشارہ کرتا ہوں، وقت کم ہے. جن دو کا راستہ کسی قبیلے نے روکا ہے اور کہا تھا یہ ادھر ہمارا ایک بزرگ ہے، اس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر آگے گئے تو جانے نہیں دیں گے. کیا خیال ہے؟ جب کبھی لاہور میں بطور طالب علم رہتا تھا تو پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جیسے ہی وہ وین والا، وہ بس والا مزار کے قریب آتا تو ایسے کر لیتا، ایسے کر لیتا، سلام. اللہ اکبر. سلام تسلیم سے ہے. یہ کس کا حق ہے؟ یہ تسلیم سے ہے. تم بڑا مان رہے ہو. اور تصور کیا؟ میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ یہاں اگر نہ کریں گے تو رزق میں برکت نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی قدر، وہ کہے برکتیں میں اتارتا ہوں، رحمتیں میں اتارتا ہوں، میرے ہاتھ برکتوں والے ہیں. رزق کے اندر رزق عطا بھی میں کرتا ہوں اور اس کو برکت والا بھی. اور برکتوں کا تعلق زمین سے ہے ہی نہیں، وہ آسمان سے تعلق ہے. برکتوں کا تعلق آسمانوں سے ہے، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. لا تشرک باللہ شیئا. ان دونوں نے، ایک نے استقامت دکھائی حتیٰ کہ مناتے مناتے وہ اس سطح پر آ گئے کہ چلو کچھ ہی تم اس پر چڑھاوا چڑھا دو. کہا اگر تم چونٹی بھی صدقہ کر دیتے ہو، چڑھاوا چڑھا دیتے ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے مگر نہ قتل کر دیں گے. ایک نے قتل ہونا پسند کر لیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور دوسرے نے ہلکا سمجھ کر چونٹی کو صدقہ کیا ہے، چونٹی کو نظر کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں چونٹی کا صدقہ اور نظر کرنے والا جہنم میں داخل ہوا. لا تشرک باللہ شیئا. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نظر. اللہ نیاز حسین، نہ نیاز حسین، نہ نیاز رسول، نہ نیاز علی، نہ کسی اور کی. نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، منت بھی اللہ کو، منوتی بھی اللہ کو. لا تشرک باللہ شیئا. یہ پہلا سبق ہے جنت جانے کا. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی حیثیت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. نارمل حالات میں تو سارے موحد ہو گئے، عام حالات میں سب موحد ہوں گے. امتحان آ جائے اور امتحان ایسا کہ تمہیں عذاب دیا جائے، اور عذاب ایسا جیسے خباب بن حرت کو دیا گیا، عذاب ایسا جیسے سمیہ کو دیا گیا، عذاب ایسا جیسے خبیب کو دیا گیا، عذاب ایسا جیسے بلال کو دیا گیا. تم پر عذاب آ جائے پھر بھی لا تشرک باللہ شیئا. وَإِنْ حُرِّقْتَ. تمہیں جلا دیا جائے، جیسے ان کو کھائیاں کھود کر زندہ چھلانگیں لگانے پر مجبور کیا کہ یا ایک رب کو مانو یا آگ میں چھلانگ لگا دو. اور ان سب نے چھلانگیں لگائیں، اور ایک بچہ اور اس کی ماں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی. اس شیر خوار بچے کی وجہ سے حیران ہے، پریشان ہے، اور اس بچے نے اس کے ماں سے کہا، شیر خوار بچے نے، لگاؤ چھلانگ اس آگ میں، یہ اللہ کی آگ سے بڑی آگ نہیں ہے. وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. یہ جنت جانے کا راستہ ہے. اور فرمایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ. والدین کی اطاعت کرنا یہ بھی جنت جانے کا راستہ ہے.
وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، نارمل حالات میں سارے ہی ماں دے لاڈلے، نارمل حالات میں سب ماں کا نام جپنے والے، باپ کا نام جپنے والے، لیکن امتحان آ جائے وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، اگر وہ تیری دکان واپس لے لیں، اگر وہ تیرے کاروبار کو لے کر چھوٹے کو دے دیں، تیرے گھر سے کہیں کہ تو مالدار ہے، تو نیا بنا، یہ چھوٹوں کے لیے چھوڑ دے، پھر پتہ چلتا ہے عطاعت کا، پھر امتحان ہوتا ہے، پھر شکوے کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام تو میں نے کیا، کاروبار میں نے بڑا کیا، اب ماں باپ کا فیصلہ ہے کیا کریں۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، کہا اگر وہ تیرے مال سے تجھے بے دخل کر دیں، وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَهُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، حتیٰ کہ تجھ سے سب کچھ ہی چھین لے، تب بھی ان کی اطاعت کرنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر نماز، رمضان کے بعد بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ اپنا ہاتھ، اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے اٹھا لیتا ہے، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ نبی کریم اور اسلام کے پاس حضرت ابو ایوب کہتے ہیں، کہہ دو یہ میزبان رسول ہے، یہ تمہارے نبی کا جھوٹا کھانا کھانے والا ہے۔ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی اسلام کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اور کہنے لگا دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں۔ یدنینی یعنی مجھے قریب کر دیا جائے جنت کے، ایسا کوئی عمل بتائیے۔ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، ایسا عمل بتائیں جسے میں انجام دوں تو جہنم سے مجھے دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے آپ نے کیا فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلا وہی جس پر ہم بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، نماز کا پکا ہو جا، رمضان ہو غیر رمضان ہو نماز کے ساتھ محبت پیدا کر لے، یہ جنت کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنا، زکات آیا ہوا ہے نا موسم، اب سرکل بن گیا کہ آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو کیجئے، بہانے مت کرو، بہانے مت کرو، بچنے کی کوشش مت کرو۔ مال کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، یہ عام بات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، عطیہ ہے، سائل اور محروم کا حق ہے۔ اور فرض کے لیے کیا فرمایا، خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے زکات وصول کرو، لو ان سے۔ اب کوئی لینے والا نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت نہیں، ایک مسلم ملک ہے جس میں بہرحال اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک مسلم ملک ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اس کا ایک نظام ہے، آپ بینک کو لکھ کر دے دیں، آپ کے اگر سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے تب بھی وہ زکات نہیں کاٹتے، اور وہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے اس میں تو ویسے نہیں کاٹتے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، حکومت نے کوئی نظام وضع نہیں کیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم زکات دو۔ کہاں؟ جو اللہ نے مصارف بیان فرمائے، فقراء، مساکین، عاملین زکات، عاملین زکات، زکات جمع کرنے والے، وہ ادارے ہوں، ان کے ملازم ہوں،
زکات جمع کرنے والے اگر حکومتی کارندے ہوں ان کی مقروضوں پر خرچ کرو، ان کو دو. وفی الرقاب، غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کرواؤ. وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ، یہ ایک بڑا موضوع ہے. یہاں بعض اوقات ہمارے احباب اس پر کچھ شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود، اگر اللہ نے متعین کرنا ہوتا تو اللہ متعین کر دیتا کہ اللہ کی راہ یعنی جہاد پہ خرچ کرو، صرف جہاد پہ. ایسا نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں ہی ہر سال بحث شروع ہو جاتی ہے، اور میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بات سے دور رہوں، کیونکہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے کہ مناظرہ شروع ہو جائے. ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. جس کو اللہ کے فضل و کرم سے درست سمجھتے ہیں وہی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر علماء کی تائید اور ان سے مشورہ لیتے ہیں. مساجد پر بھی زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے. میں نے گزشتہ سال جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اس وقت بھی دلائل کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کی تھیں. اور پاکستان میں حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے اس وقت چوٹی کے علماء محمد شریف، حافظ محمد شریف فیصل آباد سے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی سے، حافظ مسعود عالم فیصل آباد سے، اور دیگر کبار علماء اس موقف کے مؤید ہیں. مساجد اللہ کے گھر ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، بالخصوص ایسے حالات میں جبکہ ان پر خرچ کرنے کے دیگر ذرائع مسدود ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں زکوٰۃ کے علاوہ کون سا خزانہ ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کو آپ لازماً دیتے ہیں؟ اور زکوٰۃ کہاں خرچ کر دو؟ سیاسی ایجنٹوں پہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کہاں خرچ کرو؟ اور زیادہ مستحق مساجد ہیں. اگر تم اتنی زکوٰۃ خرچ کرو اور ساری زکوٰۃ یہاں آنے والے ہی دے دو نا، تو یہاں کا خادم جو 12-15 ہزار یا 20 ہزار روپے ہم بڑی مشکل سے تنخواہ دیتے ہیں، اس کی تنخواہ 50 ہزار روپے کی جا سکتی ہے. یہاں کے علماء، یہاں کے خطباء، یہاں کے مدرسین، ہمارے پاس وسائل ہوں، اس پر زیادہ خرچ کیا جا سکتا ہے، زیادہ بہتر حالات اور ماحول پیش کیا جا سکتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے دعوت و ابلاغ کا کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پر خام خواہ کی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس موقف پہ کھڑے ہیں دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرے موقف کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دوسرے موقف کو، اور جیسے اللہ نے ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے کہ دوسرا موقف قبول کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی سمجھ آئے اور وہ بھی ہمارے موقف کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ. اور فرمایا وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی یہ بھی جنت کا راستہ ہے. صلہ رحمی کرنا یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس. آپ ایک لشکر بھیج رہے تھے، تو حضرت ابو امامہ آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ادعو اللہ لی بالشہادت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں. ایک جہاد پہ جا رہے ہیں، میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں. اللہ کے رسول اسلام نے ان کی یہ خواہش سنی تو جواباً ارشاد فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم،
اللہ ان کو سلامتی دے اور ان کو غنیمتیں عطا کر. وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے کہ شاید اب بات بن جائے. ادعو اللہ لی بالشہادہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں. اللہ کے نبی پھر کہتے اللہم سلمہم غنمہم. پھر آئے، آقا نے پھر وہی دعا دی اللہم سلمہم غنمہم، اللہ ان کو سلامتی دینا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کو غنیمتوں سے مالا مال کر دے، یعنی ان کو فتح عطا کر دے. اب 3 مرتبہ صحابی خواہش لے کر آیا ہے جنت لینے کا یقینی رستہ شہادت، اور آپ نے لوٹا دیا ہے دعائیں دے کر سلامتی کی. چلے گئے اور سب کے سب بخیریت واپس آ گئے، فاتح بن کر واپس آئے، سلامتی اور غنیمت کے ساتھ لوٹے. اب دیکھیے ذرا، آپ بھی سن رہے ہیں اور صحابہ بھی بات کو سنتے تھے. دیکھیے جذبات کیا ہیں، خواہش کیا تھی. فتح ہو گئی، غنیمت بھی مل گئی، لیکن یہ تو دنیا ہے، یہ تو پھر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار شہادت کی خواہش لے کر آتا، دعا کی درخواست کی، آپ نے سلامتی غنیمت کی دعائیں دی. اللہ کے نبی ہم غنیمت لے کر سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے. فمرنی بعمل ادخل به الجنہ، اب مجھے ایسا کوئی کام بتا دیں جس کو کر کے میں جنت بھی پا لوں. اب مجھے ایسا کام بتائیں. جہاد کر آیا ہے، فاتح غازی بن کر لوٹا ہے، لیکن تڑپ وہی کی وہی ہے کہ اللہ کے رسول جنت کی بات کریں. اب بتائیں کون سا عمل کروں کہ جنت میں مل جائے. تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھ. فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھنا شروع کر دے، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. یعنی یہ وہ عمل ہے جو سیدھا سیدھا جنت لے جانے والا ہے. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دوسرے روزے تو سب رکھتے تھے. فإنہ لا مثل لہ، اگر نفلی روزوں کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں تو فرض روزوں کا تصور کرو ان کی حیثیت کیا ہوگی. ان کے بارے بہانے سے توڑنے والوں، چھوڑنے والوں، اپنے اوپر غور تو کرو ذرا. فإنہ لا مثل لہ. اور پھر صحابی کا عمل دیکھو، حدیث سنو تو عمل، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل سے عمل کرنے کی عادت ہو تو پھر صرف سوچنے پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے. عمل، حدیث کے الفاظ صحیح ابن حبان، صحابہ لکھتے ہیں پھر وہ روزے رکھنا شروع ہو گئے، اور ایسے روزے رکھتے تھے لا یرا فی بیتہ الدخان نہارا، دن کے وقت کبھی ان کے گھر سے دھواں بلند نہیں ہوتا تھا. یعنی اس قدر کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. الا اذا نزل بهم الزیف، ہاں جب کبھی مہمان آ جاتے اور جب ان کے گھر میں دھواں دن کو دکھائی دیتا، لوگ آپس میں چیمگوئی اور باتیں کرتے، لگتا ہے آج ابو امامہ کے گھر مہمان آ گئے. یہ عمل ہے، یہ جنت لے جانے والا ہے. اور آخری عرض، خدمت خلق، جس کو ہلکا سمجھتے ہیں، جس پر تبصرے کرنا آسان لگتا ہے. سن لو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور احادیث. کہیں تو یہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی مدد پہ لگ جاتا ہے، کان اللہ فی عونہ، تم زمین پہ لوگوں کی خدمت پہ اپنے آپ کو مسر کرتے ہو، تم کسی کے کام آنے کی کوشش شروع کرتے ہو، آسمان والا تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہے.
اللہ تمہاری مدد پہ لگ جاتا ہے. تم اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلتے ہو، اللہ تمہاری مدد کے راستے کھول دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ مدد، یہ خدمت خلق نہ تھی. آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. کن کی؟ رشتہ داروں کی. وہ تو لازم ہے، مجبوری ہے. ان کی جن کو کوئی نہیں کھلاتا، اجنبی ہیں، کوئی سرائے کا انتظام نہیں، حکومتی نظام نہیں. اور مکہ میں جو آتا ہے اگر کوئی پوچھے بھائی کھانا کہاں سے ملے گا، لوگ کہتے جاؤ محمد کے گھر پہ چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت خلق وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کی آواز بننا، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان کے معاون بن کر، ان کے حمایتی بن کر کھڑے ہونا بھی خدمت خلق ہے. تمہارے نبی کی سنت ہے. اور ایک صحابی تو آیا تو اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، پھر سے کہو، ذرا دل کو چین آئے، پھر سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر ہماری جانیں قربان، مال قربان، ہماری عزت و عطرت قربان. آپ کیا شاندار رستہ دے کر گئے ہیں، کتنی شاندار نصیحتیں کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر. صحابی آیا یا رسول اللہ مجھے ایسا آسان سا عمل بتائیں کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. شرط لگائی آسان کی. اور یہیں پر میں نے سنایا تھا، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ سلامتی عطا کرے، حضرت گوہر صاحب کو، حاجی گوہر صاحب کو، ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس مشن کو شروع کر دیا. اس حدیث کو سن کر انہوں نے کہا کہ لگاؤ پانی کا انتظام کرو. اور اب تک صرف لاہور میں 16 آر او پلانٹس آپ کی مسجد سمیت لگے ہوئے ہیں، جہاں سے لاکھوں لوگ پانی استعمال کرتے ہیں. چولستان میں پانی کی خدمت پہنچ گئی، سیلاب میں پہنچ گئی. خود یہ حدیث سنا کر اللہ نے ہمیں بھی اس کام پر لگا دیا ہے. اس نے کہا آسان عمل بتائیں. اللہ کے رسول نے اسے جو عمل بتایا ہے وہ اتنا آسان تھا. فرمایا افشوا السلام، سلام عام کیا کرو. کرو نا ذرا، تم باہر نکلو، بازار جاؤ تو کیا کہنے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. یہ اوئے توئے کرنے سے رک. آواز دیتے ہو نا کسی کو روک لے، اوئے، یہ کیا انداز ہے؟ السلام علیکم، روکو بھی اس سے، ملو بھی اس سے. فرمایا افشوا السلام، آسان عمل ہے، جاؤ سلام کیا کرو. اب یہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں. کہتے یا رسول اللہ کوئی اور بتائیں. اللہ اکبر. فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلایا کر. کھلاتے ہو؟ کیوں نہیں؟ جو تمہیں کھلائے، جسے امید ہو کہ یہ بھی کھلائے گا، جس کے ساتھ پہلے طے کرو کہ میں یہ دعوت کرتا پھر تم کرو گے. اطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو. اور یہ عام بات ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، محلے داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، غریبوں کمزوروں کو بھی کھلا سکتے ہو، علماء اور مولویوں کو بھی کھلا سکتے ہو. سانو نہ کھوانا، ویسے سانو اللہ کافی کھوان واسطے. اطعم الطعام کہتا جی یہ بھی مشکل ہے، اور کوئی بتائیں. اللہ اکبر. صحابہ کی فرمائشیں دیکھو، اور رسول اللہ موجود تھے لہذا رستے بتائے جا رہے ہیں. اب تبدیل ہو سکتا؟ اب بتا دیا جو سلام عام کرے یہ بھی جنت جانے کا راستہ، جو کھانا کھلائے یہ بھی جنت جانے کا راستہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے تیسرا کام خدمت خلق کا بتا دیا. فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے. مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے. جاؤ اپنے مشکیزے کو رکھو،
پانی بھرو، اپنے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور ان تک پانی پہنچاؤ جن تک پانی نہیں جاتا، اس سے پہلے کہ تمہارا مشکیزہ پھٹے، اس سے پہلے کہ تمہارا اونٹ مرے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ راستہ ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں وہ پانی کی خدمت انجام دیتے دیتے ہی گر کر فوت ہو گیا، اور یقیناً جنت میں پیارے رسول کی بشارت کے مطابق داخل ہو گیا۔ میرے عزیز، اس راستے کو پکڑو، اس راستے پر رہو جسے رسول اللہ نے بتا دیا، جس کی ضمانت ہے، کیونکہ آپ آئے ہی بتانے تھے، آپ کی ذمہ داری ہی ابلاغ کرنا، پہنچانا تھی، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے اگر کسی بات پہ قید نہیں لگائی تو دنیا کی کوئی طاقت اس پہ قید نہیں لگا سکتی۔ جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ اگر قرآن نے کہا وفی سبیل اللہ، 8واں مصرف زکوٰۃ کا فی سبیل اللہ ہے، تو قرآن نے اس پر کوئی قدغن لگائی، جہاد نامزد کیا، کوئی خاص خدمت نامزد کر دی، وگرنہ جیسے فقراء کو نامزد کیا تھا، مساکین کو نامزد کیا تھا، جیسے اللہ نے وابن السبیل کو نامزد کیا ہے، غارمین کو نامزد کیا ہے، الرقاب کو نامزد کیا ہے، ابن السبیل کو نامزد کیا ہے، اللہ یہاں بھی جہاد کو نامزد کر سکتا تھا، اللہ نے نہیں کیا تو کسی دوسرے کے پاس اختیار نہیں، رسول اللہ کر سکتے تھے اس کی وضاحتیں، آپ نے اگر نہیں کی، متعین نہیں کیا تو آپ کو بھی حق حاصل نہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی آپ کی حکومت، آپ کے نسل حکومت کو دیکھ کر دیکھیے کہ آپ کے پاس کون سا خزانہ آتا تھا جس سے آپ مساجد بنواتے تھے، جس سے آپ ائمہ کی تنخواہیں دیتے تھے، آپ علماء کی خدمتیں کرتے تھے، وہ کون سا ذریعہ اور کون سا طریقہ تھا؟ کیا حکومت لوگوں سے ٹیکس لیتی تھی؟ نہیں، حکومت لوگوں سے زکوٰۃ لیتی تھی اور اسی کو خزانے میں جمع کر کے عام عامت الناس پر، مفاد عامہ پر خرچ کرتی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس گھر کو ہمیشہ فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ ہم سب میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما، اللہ ہمارے جو شریر ارادے ہیں ہمیں ان سے دور فرما، اللہ ہمیں اچھے نیک ارادوں کے ساتھ اس گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے سامنے جیسے یہ کھڑا ہو گیا ہے ڈھانچہ، وہ دن بھی جلدی آئے جس دن ہم اس میں پوری طرح سے تمام سہولیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، اور اللہ ہمیں اس کی دیر تک خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ